اے ایمان والو تم اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے بلند مت کرو. یہاں اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کو ایمان والا کہا، کیونکہ اس وقت یہ جب آیتیں نازل ہوئی تو اس وقت وہاں موجود تھے. راوی حدیث عبداللہ بن زبیر کہہ رہے ہیں صحابہ کرام عمر بن خطاب کو دیکھیے میرے بھائیو کس طریقے سے نبی کا تعظیم کر رہے ہیں. یہ آیت کریمہ نازل ہونے کے بعد راوی حدیث عبداللہ بن زبیر کہہ رہے ہیں کہ جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتے تھے تو بہت پست آواز میں، بہت دھیمی آواز میں بات کیا کرتے تھے. نبی کو ان کو دوبارہ پوچھنا پڑتا تھا کہ اے عمر تم نے کیا بات کہی ہے، دوبارہ پوچھتے تھے، تب جا کر کے ان کو سمجھ میں آتا تھا. ہمارا حال کیا ہے؟ ہم تک کوئی بھی بات قرآن و حدیث کی بات پہنچتی ہے ایک کان سے سنتے ہیں دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں. لیکن یہاں دیکھیے صحابہ کرام کو دیکھیے آیت نازل ہوئی، نبی کی آواز کو اپنی آواز سے بلند مت کرو. اس آیت کریمہ پر عمل کرتے ہوئے حضرت عمر جیسے جلیل القدر صحابی، وہ صحابی جس کو شیطان دے کر کے اپنا راستہ تبدیل کر دیتا تھا، یہ آیت کریمہ نازل ہوتے ہوئے اس آیت کریمہ پر عمل کرتے ہوئے اتنی دھیمی آواز نبی کی موجودگی میں کرتے تھے کہ نبی کو ان کو دوبارہ پوچھنا پڑتا تھا کہ عمر آپ نے کیا کہا. ایک اور صحابی ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین، ان کی فطرت میں، ان کی فطری چیز تھی کہ ان کی آواز بلند تھی. جب بھی بولتے تھے تو وہ بلند آواز سے بولتے تھے، ان کی آواز دھیمی نہیں تھی. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی یا ایھا الذین آمنوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے بلند مت کرو. یہ آیت کریمہ نازل ہونے کے بعد یہ ثابت بن قیس نبی کے مجلس میں حاضر ہونا ہی بند کر دیے تھے، حاضر ہونا ہی بند کر دیے تھے. یہ آیت کریمہ نازل ہونے کے بعد کسی دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی مجلس منعقد کی اور اس میں دیکھتے ہیں کہ ثابت بن قیس موجود نہیں ہے. لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ ثابت بن قیس کہاں ہے؟ تو ان کے پڑوسی سعد بن معاذ ان کے پڑوسی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگتے ہیں، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے اجازت دے دیں تاکہ میں جا کر کے خبر لے آؤں کہ کہاں ہے وہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دے دیتے. صحیح مسلم کی صحیح روایت ہے. چلے جاتے ہیں ان کے گھر، جاتے ہیں اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے، سر جھکائے ہوئے بیٹھے ہوئے، شرمندہ ہیں، افسوس کر رہے ہیں کہ میری آواز نبی کی آواز سے بلند ہے، میری یہ فطری چیز ہے. سعد بن معاذ ان کے گھر آتے ہیں اور ان کا حال دیکھتے ہیں کہ اپنے سر جھکائے ہوئے اپنے گھر کے اندر بیٹھے ہوئے. ان کا حال دریافت کرتے ہیں کہ آپ کو کیا ہو گیا، آپ کیوں سر جھکائے ہوئے بیٹھے ہوئے، وجہ تو بتلائیے. ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرا حال تو بہت برا ہے، میرا حال بہت برا ہے، میری آواز نبی کی آواز سے بلند ہے اور میرا جو عمل ہے سب برباد ہو گیا ہے، سب برباد ہو گیا اور میں جہنم والوں میں سے ہو گیا ہوں. اللہ اکبر. اس کے بعد یہ صحابی سعد بن معاذ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سارا ماجرا بیان کرتے ہیں کہ میں ان کے گھر گیا تو وہ سر جھکائے ہوئے بیٹھے ہوئے ایسا ایسا کہہ رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تو ان کو خوشخبری سنا دو کہ ان کا عمل ضائع نہیں ہوا ہے، ان کا عمل برباد نہیں ہوا ہے، وہ جہنم والوں میں سے نہیں ہے، وہ جنت والوں میں سے ہے. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة
وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا واللہ بما تعملون خبیر. سامعین محترم، حاضرین جمعہ، پردے میں بیٹھی اسلامی خواتین، سب سے پہلے میں اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا، کبریائی بیان کرتا ہوں جو ہم سب کا خالق و مالک ہے، مدبر ہے، پالنہار ہے، کن فیکون کا مالک ہے، ہر چیز پر قادر ہے. اس کے بعد درود و سلام ہو اللہ کے تمام نبیوں اور رسولوں پر، بالخصوص ہم سبھی کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین کرام، موضوع خطاب ہے امت پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق. بہت ہی حساس موضوع ہے اور بہت سارے حقوق ہیں امت پر، جن میں سے چند جو اہم حقوق ہیں وہ حقوق میں آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا. اگر ان سارے حقوق کو کما حقہ ہم حق ادا کریں گے تو حقیقی معنوں میں ہمیں کامیابی و کامرانی سے اللہ رب العالمین نوازے گا. موضوع شروع کرنے سے پہلے میں آپ کے سامنے ایک حدیث پیش کر دوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حق المسلم علی المسلم. ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 5 حقوق ہیں. ان میں سے پہلا رد السلامی، سلام کا جواب دینا. کوئی بھی مسلمان آپ سے سلام کرتا ہے، آپ پر یہ حق بنتا ہے، آپ پر یہ فرض بنتا ہے کہ آپ اس کا جواب دیں. وعیادت المریض، مریض کی عیادت کرے. نمبر 3، جنازے کی نماز میں شرکت کرے. آپ کو کوئی بھی مسلمان دعوت دے رہا ہے تو اس کو قبول کرے اور چھینکنے والے کا جواب دے. اس حدیث پاک پر غور کریں. سب سے پہلی چیز جو ہے رد السلامی، سلام کا جواب دینا ہے. ظاہر سی بات ہے، کوئی ہم سے سلام کرتا ہے تو ہمارا حق یہ بنتا ہے کہ ہم اس کا جواب دیں، اور ہم جواب بھی دیتے ہیں. اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم پر کچھ حقوق ہیں. جس طریقے سے سلام کا جواب ہم فوری طور پر دیتے ہیں، اسی طریقے سے امت پر جو حقوق ہیں اس کو کما حقہ ادا کرنے کی کوشش کریں گے تو حقیقی معنوں میں ہمیں کامیابی و کامرانی حاصل ہوگی. تو میرے بھائیو، امت پر سب سے پہلا حق یہ ہے کہ ہم سب مسلمان سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا رسول اور اس کا بندہ مانے. یہی وہ بات ہے کہ جس کا ہر مسلمان کلمہ شہادت پڑھتے وقت اس بات کا اقرار کرتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. ہم سب گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود ہے ہی نہیں اس دنیا کے اندر، اور ہم یہ بھی گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے بھی ہیں اور اس کے رسول ہیں. اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں کہ فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا واللہ بما تعملون خبیر.
اللہ نے فرمایا فآمنوا باللہ، اللہ پر ایمان لے آؤ، ورسول، اور رسول پر بھی ایمان لے آؤ، والنور الذی انزلنا، اور اس نور پر یعنی قرآن مجید پر ایمان لے آؤ، واللہ بما تعملون خبیر، اور جو کچھ تم عمل کر رہے ہو اللہ اس سے باخبر ہے، جانتا ہے، چاہے انسان چھپ کر کر کرے یا ظاہر کر کے کرے، ساری چیز کا خبر اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں بھی اللہ رب العالمین نے اپنے رسول کو رسول کہا ہے، اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین دوسری جگہ قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں کہ قل یا ایھا الناس، اے نبی آپ لوگوں سے کہہ دیجئے، آپ اپنی امت سے کہہ دیجئے کہ میں انی رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں، میں فرشتہ نہیں ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں، میں تم سب کی طرف سے بھیجا گیا اس اللہ کا رسول ہوں جو آسمانوں زمینوں کے بادشاہ کا مالک ہے، اور اللہ کے علاوہ کوئی معبود ہے ہی نہیں، وہی لوگوں کو زندہ کرتا ہے، وہی لوگوں کو مارتا ہے، لہٰذا تم اللہ پر اور اس نبی امی پر ایمان لے آؤ۔ اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس ارشادات پر ایمان لے آؤ گے اور اس کی اتباع کرو گے تو فائدہ یہ ہوگا لعلکم تہتدون، تم ہدایت پا جاؤ گے، تم ہدایت پر رہو گے۔ اس آیت کریمہ میں بھی اللہ رب العالمین نے اپنے رسول کو رسول کہا ہے، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ، کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت پر ایمان لانا اور آپ جو دین لے کر کے آئے ہیں کما حقہ، اس کو دل و جان کے ساتھ قبول کرنا اور اس کا حق ادا کرنا، اسی میں انسان کی کامیابی اور کامرانی کا ذریعہ ہے۔ اور اسی طریقے سے میرے بھائیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر آپ پر ایمان لانے والوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ خوشخبری دی ہے، اور اسی طریقے سے آپ کو دیکھے بغیر آپ پر ایمان لانے والوں کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 مرتبہ خوشخبری سنائی ہے۔ آپ پر ایمان لانے والوں کو 7 مرتبہ خوشخبری سنائی، وہ جنت کی خوشخبری ہے۔ صحیح روایت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، توبہ خوشخبری ہے لمن، اس شخص کے لیے رآنی جس نے مجھے دیکھا، وآمن بی، اور مجھ پر ایمان لایا۔ توبہ اس شخص کے لیے خوشخبری ہے 7 مرات، 7 مرتبہ خوشخبری ہے، لم ارنی، جس نے مجھے دیکھا نہیں، وآمن بی، اور مجھ پر ایمان لایا۔ میرے بھائیوں، اس حدیث پاک پر غور کیجئے کہ ہم رسول کو دیکھے بغیر ایمان لا رہے ہیں، تو ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 مرتبہ خوشخبری سنائی ہے۔ اور اسی طریقے سے آپ کی شریعت پر ایمان جو نہیں لاتا ہے وہ یقیناً جہنمی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، لا يسمع بی من هذه الامہ یہودی ولا نصرانی، قسم اس ذات کی جس کے قبضے محمد کی جان ہے، اس امت کا کوئی بھی انسان چاہے یہودی ہو یا نصرانی ہو، میری بات سنے، میری بات اس تک پہنچے اور اس کی موت اس حالت میں آ جائے کہ مجھ پر ایمان نہ لائے جو مجھے دے کر کے بھیجا گیا ہے، کان من اصحاب النار، وہ انسان جہنم والوں میں سے ہے، وہ انسان جہنمی ہے۔ اب اندازہ کیجئے میرے بھائیوں، ذرا غور کیجئے، سوچئے کہ جو آپ پر ایمان نہیں لاتا ہے وہ یقیناً جہنمی میں سے ہو گیا ہے۔ اللہ کا شکر ادا کیجئے میرے بھائیوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایمان اور اسلام کی دولت سے نوازا ہے اور ہم کو اس وعید سے بچا کر کے رکھا ہے۔ اور اسی طریقے سے میرے بھائیوں، ہم سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بندہ مانتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ خود اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا بندہ قرار دیا ہے، اور اس کی وضاحت خود اللہ رب العالمین 15 پارے کے اندر بیان فرما دے رہے۔
بیان کر رہے ہیں سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف سیر کرائی۔ معراج پر کون گئے تھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی گئے تھے، تو اللہ رب العالمین وہی کہہ رہا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ، جس نے اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف سیر کرائی۔ اور اسی طریقے سے خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے بارے میں فرما رہے ہیں انا عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، فقولوا عبداللہ ورسولہ، پس تم لوگ مجھے اللہ کا بندہ اس کا رسول کہو۔ میرے بھائیو دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم اور آپ وہی مقام دیں گے جو مقام اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو دیا ہے۔ جب ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو سمجھ جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان فرق واضح ہو جائے گا۔ بعض لوگ اس دنیا کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں مبالغہ کر جاتے ہیں اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے برابر قرار دیتے ہیں۔ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس فرمان کو یاد کرنا چاہیے کہ جس میں اللہ رب العالمین نے بعبدہ کہا، اپنا بندہ کہا ہے۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے آپ کو اللہ کا بندہ کہا ہے۔ تو سب سے پہلا حق یہ ہے کہ ہم اور آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانے۔ اور دوسری چیز یہ ہے میرے بھائیوں، دوسرا حق یہ ہے ہمارے اوپر کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و تکریم کریں، آپ کی عزت کریں۔ یہی وہ بات ہے کہ آپ کی حالات زندگی میں، آپ کی حیات زندگی میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین آپ کی آوازوں سے آواز نہیں ملاتے تھے، آپ کی آوازوں سے آواز نہیں ملاتے تھے، آپ کے رہتے ہوئے اپنی آوازوں کو پست رکھتے تھے۔ اور اسی طریقے سے جس طریقے سے آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے تھے، نبی کو ایسا نہیں بلاتے تھے۔ اور امت کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کی جائے، سختی سے تعظیم کی جائے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر فرما رہے ہیں لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، اے لوگوں تم میرے رسول کو اس طریقے سے مت پکارو جس طریقے سے تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو، میرے رسول کو اس طریقے سے مت پکارو۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام دیکھیے میرے بھائیوں، خود اللہ رب العالمین کن سے کہہ رہا ہے؟ صحابہ کرام سے کہہ رہا ہے کہ تم میرے رسول کو اس طریقے سے مت بلاؤ جس طریقے سے تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو، اس طریقے سے میرے رسول کو مت بلاؤ۔ اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین سورہ حجرات کے اندر فرما رہے ہیں اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے بلند مت کرو، اور جس طریقے سے تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو، نبی کی موجودگی میں نبی کو اس طریقے سے مت بلاؤ۔ اگر تم ایسا بلاؤ گے ان تحبط اعمالکم، تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے، وانتم لا تشعرون، تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا کہ تمہارے اعمال کس طریقے سے برباد ہو گئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام دیکھیے میرے بھائیوں، خود اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں کہ اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے بلند مت کرو۔ یہ آیت کب نازل ہوئی وہ بھی آپ کے سامنے میں رکھ دوں۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ یہ کہتے ہیں کہ بنو تمیم، میں آپ کو قصے اور کہانیاں نہیں سنا رہا ہوں، قرآن مجید کی چند آیات اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور صحابہ کرام کے طرز زندگی میں آپ کے سامنے بتلا رہا ہوں۔ یہ جو آیت کریمہ میں نے سورہ حجرات آیت نمبر 2 کی پڑھی ہے، یہ آیت کریمہ کب نازل ہوئی؟ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ بنو تمیم کا ایک قافلہ، ایک گروہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، تو وہاں بہت سارے صحابہ کرام موجود تھے، ابو بکر بھی تھے اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا امیر کعب بن معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنائیے۔ عمر بن خطاب کہتے ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، آپ ان کا امیر اقرع بن حابس کو بنائیے۔
अबू बकर कहने लगे उमर बिन खत्ताब से कि आपको तो बस मेरी मुखालिफत ही करनी थी। उसके बाद दोनों में तकरार हो गई और नबी के मौजूदगी में दोनों की आवाज बुलंद हो गई। उसी दौरान जिब्रील अमीन हवाओं में फिजाओं में तैरते हुए ये आयत लेकर के नाजिल होते, अस्वातकुम फौका सौतिन नबी, ऐ ईमान वालों तुम अपनी आवाजों को नबी की आवाज से बुलंद मत करो। यहां अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सहाबे किराम को ईमान वाला कहा, क्योंकि उस वक्त ये जब आयतें नाजिल हुई तो उस वक्त वहां मौजूद थे। रावी हदीस अब्दुल्ला बिन जुबैर कह रहे हैं सहाबे किराम उमर बिन खत्ताब को देखिए मेरे भाइयों किस तरीके से नबी का ताजीम कर रहे हैं। ये आयतें करीमा नाजिल होने के बाद रावी हदीस अब्दुल्ला बिन जुबैर कह रहे हैं कि जब भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात करते थे तो बहुत पस्त आवाज में, बहुत धीमी आवाज में बात किया करते थे। नबी को उनको दोबारा पूछना पड़ता था कि आए उमर तुमने क्या बात कही है, दोबारा पूछते थे, तब जाकर के उनको समझ में आता था। हमारा हाल क्या है? हम तक कोई भी बात कुरान और हदीस की बात पहुंचती है, एक कान से सुनते हैं दूसरे कान से निकाल देते हैं। लेकिन यहां देखिए साहबे कराम को देखिए, आयत नाजिल हुई, नबी की आवाज को अपनी आवाज से बुलंद मत करो। इस आयत करीमा पर अमल करते हुए हजरत उमर जैसे जलील कद्र सहाबी, वो सहाबी जिसको शैतान दे करके अपना रास्ता तब्दील कर देता था, यह आयत करीमा नाजिल होते हुए इस आयत करीमा पर अमल करते हुए इतनी धीमी आवाज नबी की मौजूदगी में करते थे कि नबी को उनको दोबारा पूछना पड़ता था कि उमर आपने क्या कहा है। और इसी तरीके से मेरे भाइयों एक और सहाबी साबित बिन कैस रदियल्लाहु तआला अन्हु, इनकी फितरत में, इनकी फितरी चीज थी कि इनकी आवाज बुलंद थी। जब भी बोलते थे तो वो बुलंद आवाज से बोलते थे, इनकी आवाज धीमी नहीं थी। हजरत अनस बिन मालिक रदियल्लाहु तआला अन्हु कह रहे हैं कि जब ये आयत करीमा नाजिल हुई, अस्वातकुम फौका सौतिन नबी, कि अपनी आवाजों को नबी की आवाज से बुलंद मत करो। ये आयत करीमा नाजिल होने के बाद ये साबित बिन कैस नबी के मजलिस में हाजिर होना ही बंद कर दिए थे, हाजिर होना ही बंद कर दिए थे। ये आयत करीमा नाजिल होने के बाद किसी दिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई मजलिस मुनाकिद की और उसमें देखते हैं कि साबित बिन कैस मौजूद नहीं है। लोगों से पूछते हैं कि साबित बिन कैस कहां है, तो उनके पड़ोसी साद बिन मुआज इनके पड़ोसी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाजत मांगते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मुझे इजाजत दे दे ताकि मैं जाकर के खबर ले आऊं कि कहां है वो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इजाजत दे देते हैं। सही मुस्लिम की सही रिवायत है। चले जाते हैं, उनके घर जाते हैं, अपने घर में बैठे हुए, सर झुकाए हुए बैठे हुए हैं, शर्मिंदा है, अफसोस कर रहे हैं कि मेरी आवाज नबी की आवाज से बुलंद है, मेरी ये फितरी चीज है। साद बिन मुआज उनके घर आते हैं और उनका हाल देखते हैं कि अपने सर झुकाए हुए अपने घर के अंदर बैठे हुए, उनका हाल दरियाफ्त करते हैं कि आपको क्या हो गया, आप क्यों सर झुकाए हुए बैठे हुए, वजह तो बतलाइए। साबित बिन कैस रदियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि मेरा हाल तो बहुत बुरा है, मेरा हाल बहुत बुरा है, मेरी आवाज नबी की आवाज से बुलंद है और मेरा जो अमल है सब बर्बाद हो गया है, सब बर्बाद हो गया और मैं जहन्नम वालों में से हो गया हूं। अल्लाहु अकबर। गौर कीजिए मेरे भाइयों। उसके बाद ये सहाबी साद बिन मुआज अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होते हैं और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने सारा माजरा बयान करते हैं कि मैं उनके घर गया तो वो सर झुकाए हुए बैठे हुए ऐसा ऐसा कह रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं जाओ उनको दोबारा खुशखबरी दे दो, वापस भेज देते हैं कि जाओ उनको खुशखबरी सुना दो कि उनका अमल जाये नहीं हुआ है, उनका अमल बर्बाद नहीं हुआ है, वो जहन्नम वालों में से नहीं है, वो जन्नत वालों में से है। जरा इस वाक़े पर गौर कीजिए मेरे भाइयों कि हमें बहुत सारी बातें, चाहे वो कुरान की बात हो या हदीस की बात हो, हमारे दिमाग तक पहुंचती है, हमारे दिल तक पहुंचती है, लेकिन हम अमल करते हैं कि नहीं करते हैं। सहाबे किराम का अमल, कोई भी बात जानते थे फौरन उसको कमा हकाऊ अपने मरते दम तक आयते करीमा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पर अमल करने की कोशिश किया करते थे। और इसी तरीके से मेरे भाइयों सूरह आराफ में भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताजीम करने
اور آپ کی مدد کرنے والوں کو خوشخبری سنائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے. اللہ نے فرمایا کہ جو شخص نبی پر ایمان لاتا ہے اور ان کی تعظیم کرتا ہے, ان کی مدد کرتا ہے اور اس نور کی اتباع کرتا ہے, یعنی قرآن مجید کی اتباع کرتا ہے, فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ, ایسا انسان کامیاب ہے, ایسا انسان کامیاب ہے. اور اسی طریقے سے میرے بھائیوں, آئیے ایک اور حدیث آپ کے سامنے بیان کر دو کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کیا کرتے تھے, آپ کی عزت کیا کرتے تھے. صلح حدیبیہ کا واقعہ ہے. حضرت عروہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالی عنہ, یہ صلح حدیبیہ کے موقع پر یہ اسلام نہیں لائے تھے, بعد میں فتح مکہ کے بعد یہ اسلام لے آئے تھے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قریش کا نمائندہ بن کر کے آئے تھے. اس کے بعد جب قریش کے پاس جاتے ہیں اور اپنی قوم کے لوگوں سے کہتے ہیں, اے میری قوم کے لوگوں, اللہ کی قسم, قسم کھا کے کہتے ہیں, اللہ کی قسم میں نے دنیا کے اندر بڑے بڑے بادشاہوں کو دیکھا ہے, قیصر و کسریٰ جیسے بڑے بڑے نجاشی بادشاہوں کو دیکھا ہے, لیکن میں نے ایسا بادشاہ اس دنیا کے اندر دیکھا ہی نہیں ہے جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب, آپ کے ساتھ اتنی تعظیم کرتے ہیں, اتنی عزت کیا کرتے ہیں کہ اگر وہ منہ سے کوئی کھنگارتے ہیں تو زمین پر گرنے نہیں دیتے ہیں, اپنے ہاتھوں پر روک لیتے ہیں اور روک کر کے اپنے چہروں اور اپنے چمڑوں پر مل لیتے تھے. اور اسی طریقے سے وہ کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی بھی حکم دیتے تھے فوراً اس کام کو انجام دے دیا کرتے تھے. اور اسی طریقے سے یہ بھی فرما رہے ہیں کہ جب نبی وضو بنانے بیٹھتے ہیں تو ان کا وضو کا پانی زمین پر گرنے ہی نہیں دیتے ہیں, اور جو وہ آپس میں گفتگو کرتے ہیں, آپس میں بات کرتے ہیں نبی کی موجودگی میں, تو پس اور دھیمی آواز سے بات کرتے ہیں اور نبی کی موجودگی میں نظر سے نظر نہیں ملاتے ہیں. یہ تھے اصحاب, یہ تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس طریقے سے تعظیم کیا کرتے تھے, آپ کی عزت کیا کرتے تھے میرے بھائیوں. اور کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین لے کر کے آیا ہے کما حق اس کو کامل تصور کیا جائے, اس دین کے اندر کسی بھی قسم کا کمی بیشی نہ کی جائے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا ہے اسے کرنے کا عمل کیا جائے, اور جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے اسے باز آیا جائے. اور اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت و توحید کو لوگوں تک پہنچایا جائے, شرک و بدعات کے خلاف لوگوں سے جہاد کیا جائے, اللہ کے دین کو لوگوں تک پہنچایا جائے. میرے بھائی اور دوستو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے پڑھنے کی ضرورت ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے کی ضرورت ہے. لیکن ہم اور آپ دنیا کے کاموں میں مست ہیں. پڑھیں گے, قرآن و حدیث پڑھیں گے, تبھی جا کر کے ہمارے دلوں میں ایمان پیدا ہوگا, تبھی جا کر کے ہم مسجدوں سے جڑیں گے, قرآن سے جڑیں گے, نبی کے فرمان سے جڑیں گے, اپنے بچوں کو بھی مسجدوں سے جوڑیں گے. جب ہم دنیا کی کتاب پڑھیں گے, دنیا کے کاموں میں مست رہیں گے, تو ہمارا حال بہت برا ہوگا میرے بھائیوں. ہمیں پڑھنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے. تو دوسرا حق یہ ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کریں, ان کی عزت کریں. اور اسی طریقے سے تیسرا حق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں, دل و جان کے ساتھ محبت کریں, دل و جان کے ساتھ محبت کریں. آج ہمارے دل میں نبی کی کوئی محبت نہیں ہے. آج محبت ہوگی تو یہ مسجدیں ہفتہ بھر خالی نہیں رہتی, ہفتہ بھر خالی نہیں رہتی. 5 وقتہ لوگ نماز پڑھنے کے لیے آتے, نماز فجر مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے آتے. ہمارے دل میں نبی کی کوئی محبت نہیں ہے. جن کے دل میں نبی کی محبت ہے وہی آ کر کے مسجدوں کو آباد کرتے ہیں. ایسے پھر فتن دور میں, ایسے فتنوں کے دور میں میرے بھائیوں, ہمیں مسجد کا رخ اختیار کرنا چاہیے, نمازوں کا اہتمام کرنا چاہیے, خود بھی مسجد سے جوڑا جائے, اپنے بچوں کو بھی جوڑا جائے. اور میرے بھائیوں, ایسا ہم مل کر کے ایسا عمل کریں اس مسجد میں اندر, ایسا عمل کرے جو دوسرے کے لیے
नमूना बने, उसवा बने, ताकि दूसरे लोग देख करके इबरत हासिल करे, नसीहत हासिल करे, खुद भी मस्जिद से जुड़े। आज हम खुद मस्जिद में नहीं आए तो हमारे बच्चे कल कहां आएंगे? नहीं आएंगे, नहीं आएंगे, हमारे बच्चे मस्जिदों में नहीं आएंगे। जब खुद नहीं आ रहे हैं तो हमारे बच्चे भी मस्जिद में नहीं आएंगे। तो मेरे भाइयों दोस्तों, दूसरा हक यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम की जाए, और तीसरा यह कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की जाए। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत दरअसल अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत है। लिहाजा हमें अल्लाह और उसके रसूल से ज्यादा मोहब्बत करने की जरूरत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुत्तफक अलैह रिवायत है कि तीन खसलतें जिसके अंदर पाई जाए वो ईमान की लज्जत को पालेगा, ईमान की मिसाज को पालेगा। सबसे पहले चीजें उसके दिल में सबसे ज्यादा मोहब्बत अल्लाह उसके रसूल से होनी चाहिए। अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत होनी चाहिए। जिस तरीके से सहाबा किराम सबसे ज्यादा दुनिया को छोड़ करके अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत करते थे, इसी तरीके से हमारा भी यह हक है। जिस तरीके से कोई भी इंसान आपसे सलाम करता है, आपका यह हक बनता है कि आपका उसका जवाब दे। इसी तरीके से आपका यह हक बनता है कि इस दुनिया के अंदर जब तक अल्लाह तबारक व तआला ने आपको दुनिया के अंदर बाकी रखा है, सबसे ज्यादा आप अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत करें, अपनी बीवी से भी ज्यादा, अपने औलाद से भी ज्यादा, अपने रिश्तेदार से भी ज्यादा, सबसे ज्यादा अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत होनी चाहिए। और अगर अल्लाह उसके रसूल से सबसे ज्यादा मोहब्बत करेंगे तो ईमान वाले रहेंगे, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला युमिनु, सही बुखारी की रिवायत है, मुत्तफक अलैह रिवायत है, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नास अजमईन। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई भी इंसान उस वक्त तक मोमिन हो ही नहीं सकता, मोमिन हो ही नहीं सकता, चाहे अल्लाह कहे कि मैं मोमिन हूं, मोमिन हो ही नहीं सकता जब तक कि मुझे सबसे ज्यादा मोहब्बत करे, अपने औलाद और तमाम लोगों से ज्यादा सबसे ज्यादा मोहब्बत करे। पता ये चला कि अगर अपने अंदर ईमान का सिफत पैदा करना है तो सबसे ज्यादा मोहब्बत किससे होनी चाहिए? अल्लाह उसके रसूल से होनी चाहिए। और इसी तरीके से मेरे भाइयों, चौथा हक यह है कि आपके उसवे पर अमल किया जाए, आपके उसवे पर अमल किया जाए। ये चौथा हक है। आपको बेहतरीन नमूना तस्वुर करते हुए तमाम अक़वाल व अफ़आल और जिंदगी के हर शोबे में आपकी इत्तिबा की जाए, आपकी पैरवी की जाए। क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन खुद कुरान मजीद के अंदर फरमाते हैं, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना लिमन काना यरजुल्लाह वल यौमिल आखिर व ज़करल्लाह कसीरा। अल्लाह ने फरमाया कि तुम्हारे लिए रसूल तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है हर उस शख्स के लिए जो अल्लाह तबारक व तआला पर और कयामत के दिन पर यकीन रखता है, व ज़करल्लाह कसीरा, और अल्लाह रब्बुल आलमीन को हमा वक्त ज्यादा से ज्यादा याद करता है। आज हम अल्लाह रब्बुल आलमीन को कुछ नहीं याद कर रहे हैं, कुछ भी नहीं याद कर रहे हैं, कुछ भी नहीं याद कर रहे हैं। नमाजों के जरिए मालूम हो जाता है कि लोग किस पानी में हैं। कुछ भी मोहब्बत नहीं है, कुछ भी अल्लाह रब्बुल आलमीन को याद नहीं करते। जिस तरीके से याद करना चाहिए उस तरीके से हम याद ही नहीं करते हैं। तो मेरे भाइयों दोस्तों, कि एक इंसान के दिन, एक इंसान के अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा उस वक्त तक होगा जब तक वो ये दो चीजों पर अमल करेगा जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर जिक्र फरमाई है। वो क्या है? कि उसका यकीन हो कि कल कयामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन से मुलाकात करनी हो, और दूसरे ये है कि ज्यादा से ज्यादा अल्लाह रब्बुल आलमीन की याद किया जाए, अल्लाह रब्बुल आलमीन को याद किया जाए। आज देखिए दुनिया के अंदर बहुत सारे मुसलमान दूसरे लोगों को अपना आइडियल मान लिए, अपना उसवा मान लिए हैं, उन्हें के अक़वाल व अफ़आल के जरिए अपनी जिंदगी बसर कर रहे हैं, उन्हीं के तर्ज अमल पर अपनी जिंदगी बसर कर रहे हैं, उन्हीं के उसवे को अपना लिए हैं। जबकि सहाबा किराम ऐसा तो नहीं किया करते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही को अपना उसवा नमूना माना करते थे, और कोई भी अमल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खास हुआ करता था तो उसको छोड़ दिया करते थे। वजह क्या थी? कि आपसे दिल से मोहब्बत करते थे, आपको दिल से चाहते थे। और इसी तरीके से मेरे भाइयों, सहाबा किराम किस तरीके से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि उसवे को अपनाते थे,
حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی انگوٹھی پہنی، تو لوگوں نے بھی سونے کی انگوٹھی پہن لی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں نے سونے کی انگوٹھی پہنی ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکال کر کے پھینک دیے۔ آپ کی اسوے کو اپنا کر، اچھا یہ کردار کو عمل کر کے، یہ طریقہ اپنا کر کے صحابہ کرام نے بھی انگوٹھی نکال کر کے پھینک دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہے ہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اسوہ نمونہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہے ہیں کہ انگوٹھی نکال کر کے پھینک دیے، صحابہ کرام بھی پھینک دیے۔ اور میرے بھائیو اور دوستو، ہمیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین نمونہ تصور کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اتباع کی جائے، مکمل پیروی کی جائے، چاہے عقائد کے معاملات میں ہو، عبادات کے معاملے میں ہو، اخلاق و کردار کے معاملے میں ہو، اور اسی طریقے سے معاملات کے معاملے میں ہو۔ زندگی کے ہر شعبے میں آپ کے نقش قدم پر چلا جائے، آپ کی اتباع کی جائے، آپ کی پیروی کی جائے۔ وہ لوگ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے اور آپ سے محبت کرنے والے لوگ کا حالات زندگی، معمولات زندگی پر غور کیا جائے تو حقیقت سامنے کھل کر واضح ہو جاتی ہے، پتہ چل جاتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات زندگی پر غور کرے تو زمین و آسمان کا فرق نظر آئے گا۔ نبی کو تو چھوڑیے، صحابہ کرام کے معمولات زندگی پر اگر ہم غور کریں گے اور اپنی حالت معمولات زندگی پر غور کریں گے تو زمین و آسمان کا فرق ہمیں نظر آئے گا۔ اور عبادات کے عقائد کے معاملے میں دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے ہی اللہ رب العالمین کو حاجت روا، مشکل کشا تصور کرتے تھے، جبکہ آج کے اکثر و بیشتر مسلمان اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو اپنا حاجت روا، مشکل کشا تصور کرتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے ہی اللہ رب العالمین کو نفع اور نقصان کا مالک سمجھتے تھے۔ جبکہ آج کا مسلمان جو دنیا سے چلا گیا، بزرگوں کو، ان کے قبروں کو جا کر کے ان کو حاجت روا، مشکل کشا، نفع نقصان کا مالک سمجھتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے عبادات کے معاملے میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کے آخری لمحات میں، آخری وقت میں سختی سے نماز کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ زندگی کے آخری لمحات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کے آخری لمحات میں نماز کا اہتمام کرتے تھے، جبکہ آج کے مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ ان کے کانوں میں حی علی الصلاح، حی علی الفلاح کی آواز سنائی دیتی ہے، لیکن وہ مسجدوں کا رخ اختیار نہیں کرتے، اور نماز پڑھتے بھی ہیں تو اپنے اپنے مسلک کے مطابق نماز پڑھتے ہیں، جبکہ نبی نے تو ایسا نہیں فرمایا۔ نبی نے ایسا کہا صلو کما رأیتمونی یصلی، تو نماز کو ویسے ہی پڑھو جس طریقے سے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ اب بتائیے کہ لوگ اپنے مرضی کے مطابق نماز پڑھیں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کی پیروی کہاں رہے گی؟ رہے گی نہیں۔ آج دیکھیے اس دنیا کے اندر لوگ اپنے اپنے مسلک کے مطابق نماز پڑھ رہے ہیں، جبکہ نبی نے ایسا نہیں کہا ہے۔ جبکہ نبی نے ایسا کہا ہے تم نماز کو ویسے پڑھو جس طریقے سے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ اور اسی طریقے سے اخلاق و کردار کے معاملے میں دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپس میں کس طریقے سے مل جل کر رہا کرتے تھے، اخوت و محبت کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ جبکہ آج کے مسلمانوں کو دیکھو، ان کے اندر غرور و گھمنڈ ملا بھرا ہوا ہے۔ تمہیں کس نے غرور و گھمنڈ کرنے کا حکم دیا میرے بھائی؟ تم ایک حقیر پانی سے پیدا کیے گئے ہو، تمہیں کس نے حکم دیا کہ تم غرور و گھمنڈ کرو؟ اور اخلاق و کردار میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپس میں ایک دوسرے سے مل کر رہا کرتے تھے۔ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے سے دشمنی کر رہے ہیں، اور اگر ہمیں اللہ رب العالمین نے تھوڑا بڑا عہدہ دیا ہے، پیسہ دیا ہے، تو اپنے سے جو کمتر ان سے بد اخلاقی سے بات کرتے ہیں، غرور و گھمنڈ سے بات کرتے ہیں۔ کہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ پر عمل ہوا ہی نہیں۔ اور اسی طریقے سے میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپس میں مل جل کر رہا کرتے تھے، عفو درگزر کر دیا کرتے تھے، چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو معاف کر دیا کرتے تھے۔ جبکہ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم چھوٹی چھوٹی بات پر گالی گلوچ پر اتر آتے ہیں، ماں بہن کی گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں۔ آج ہمارا حال ایسا ہو گیا ہے۔ اور اسی طریقے سے معاملات کے باب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دھوکہ دینے، فراڈ کرنے والے، رشوت کرنے والے کو منع کیا ہے۔ جبکہ آج کا مسلمان ایک دوسرے سے فراڈ کر رہا ہے،
رشوت لے رہا ہے, سود خوری کا کام کر رہا ہے, یہی مسلمان کی شناخت بن چکی ہے, پہچان بن چکی ہے مسلمان کی. اب بتائیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ کہاں رہ گیا؟ رہے گا نہیں. اور اسی طریقے سے میرے بھائیوں شارٹ میں بتا دیتا ہوں کہ پانچویں چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کریں گے, کسی اور کی اطاعت کریں گے, تو آپ کے عمل ضائع ہو جائیں گے, برباد ہو جائیں گے. کیونکہ اللہ رب العالمین نے خود کہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول, ایمان والو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو, ولا تبطلوا اعمالکم, اپنے اعمال کو برباد نہ کرو. اور اگر ہم اللہ اس کے رسول کی اطاعت کریں گے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا وہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر بیان فرما دیا. کل امتی یدخلون الجنہ, میری امت کے تمام لوگ جنت میں جائیں گے. تمام کے تمام لوگ جنت میں جائیں گے. آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرط لگا دی, الا من ابا, سوائے ان لوگوں کو جنہوں نے انکار کر دیا, جنہوں نے مجھے انکار کر دیا. قیل ومن یابا یا رسول اللہ, صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ جنت میں جانے سے کون انکار کرے گا؟ آپ نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا, جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا, اور جس نے میری نافرمانی کی وہ جہنم میں جائے گا. اور اسی طریقے سے بہت ساری باتیں ہیں میرے بھائیوں. ساتواں حق یہ ہے کہ کثرت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا جائے. اور آٹھویں شرط یہ ہے کہ ہمارے درمیان جو بھی اختلاف ہو رہا ہے تو اس کو اللہ اس کے رسول کے فرامین سے حل کیا جائے. بہت ساری دلائلیں موجود ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے میرے بھائیوں کہ جس طریقے سے ہم کسی دوسرے سے سلام کرتے ہیں, سامنے والے کا یہ حق بنتا ہے کہ ہم اس کا جواب دیں. اسی طریقے سے جو میں نے حقوق بیان کیا آپ کے سامنے کہ سب سے پہلے آپ کو اللہ کا رسول بنا جائے, آپ کی تعظیم کی جائے, آپ سے محبت کی جائے, آپ پر کثرت سے درود بھیجا جائے, آپ کے رسول کو اپنانا جائے. یہ ساری چیزیں ہماری زندگی میں نافذ ہونا چاہیے. اگر ہماری زندگی میں نافذ نہیں ہے تو ہمارا ٹھکانہ جہنم ہے میرے بھائیوں, ہمارا ٹھکانہ جہنم ہے. تو میں نے جو باتیں آپ کے سامنے مختصر طور پر آپ کے سامنے ذکر کی ہے, اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سبھی کو کہی گئی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اے اللہ رب العالمین, جب تک ہم سبھی کو اس دنیا کے اندر زندہ رکھ تو ہم پر جو حقوق ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے, تو کما حق کا اس کو نبھانے کی توفیق عطا فرمائے. اے اللہ رب العالمین, جب تک ہم سبھی کو اس دنیا کے اندر زندہ رکھ, ایمان اور اسلام کے اندر زندہ رکھ, اور جب بھی ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.